نجات ملتی ہے ان کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ اللہ اللہ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا رب العالمین. معزز شرکائے محفل، اللہ رب العزت کا بے حد کرم، شکر اور احسان اپنے پیارے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کہ وہ اپنے اور اپنے پیارے حبیب پاک کے ذکر کی محافل میں ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور بے شک تمام تعریفیں ہیں اس پاک ذات کے لیے کہ اس کی توفیق اور رحمت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. آج کی یہ تقریب جناب محترم عابد قادری صاحب نے ابھی جو ارشاد فرمایا، مجھے آنے سے پہلے تو انہوں نے اس بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا. ابھی پتہ چلا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کا تذکرہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خاتم الانبیاء نہیں مانتا اس کا ایمان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے آج ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو باشعور پیدا فرمایا ہے نا، اور اس کو حکم دیا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے کلام پاک میں جب کوئی بات ارشاد فرماتا ہے تو اس کی دلیل دیتا ہے، اور کافروں کو بھی چیلنج کرتا ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ میری دلیل کے مقابلے میں، کوئی نشانی لاؤ میری نشانی کے مقابلے میں. اسی طرح ہمیں بھی حکم دیتا ہے نا کہ تم بھی غور کرو، اور جو بات تم کہنا چاہتے ہو تم بھی اس کی دلیل دو. تو آج کیونکہ عابد بھائی نے کہا احساس نوعیت، یہ احساس نوعیت نہیں ہے. جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ اٹل ہوا کرتے ہیں، اور اللہ جو کچھ فرما دیتا ہے، اللہ اپنی فرمائی ہوئی بات سے پھرتا نہیں ہے، بدلتا نہیں ہے. وہ اللہ ہے، اس نے جس کو جیسا بنا دیا اس نے بنا دیا. اس نے جس کو جو مقام عطا فرمایا وہ عطا فرما دیا. اور یہ تو ذات ہی ایسی ہے کہ لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں. کسی شاعر نے بڑے خوبصورت بات کی، مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے، باقی تو ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج اور ظرف ہوتا ہے. مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیسے کی ہے. کیونکہ کسی بھی ہستی کی تعریف کرنے کے لیے الفاظ کا ہونا ضروری ہے. لفظوں کے بغیر کوئی سکیچ نہیں بنتا نا، کوئی بات بنتی نہیں. اور وہ جو لفظ بولے جاتے ہیں نا، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہوا کرتا ہے. انسان الفاظ سنتا ہے، پھر ذہن میں اس کے معنی آتے ہیں، پھر وہ اس ذات کی حیثیت کا تعین الفاظ اور معانی کی بنیاد پہ کیا کرتا ہے. لیکن یہ ذات،
یہ ذات عظیم، یہ ذات عظیم، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، سبحان اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، جو عاشق ہوتا ہے نا، جو عاشق ہوتا ہے، جو محب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عشق کرنے والا، اس کو عاشق کہا جاتا ہے، اور جس سے عشق ہوتا ہے اس کو معشوق کہا جاتا ہے۔ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا وہ محب ہوتا ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ لٹانے والا عاشق ہوا کرتا ہے، لٹانے والا محب ہوا کرتا ہے، اور جس پہ لٹایا جاتا ہے محبوب و معشوق ہوا کرتا ہے۔ تو پھر عاشق کون ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محب کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر اللہ جیسی شان کسی کی ہے؟ نہیں ہے نا۔ یقین کرو اگر کسی کی شان کو دیکھنا ہو تو دیکھا کرو اس کا محبوب کیسا ہے، اس نے پسند کس کو کیا ہے، اس نے چنا کس کو ہے، وہ کس پہ اپنے آپ کی محبت کو لٹا بیٹھا ہے۔ پھر جیسا وہ عظیم ہوگا اس کا محبوب بھی تو کوئی عظیم ہی ہوگا نا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر۔ اب اللہ منفرد ہے نا، کیا ہے؟ منفرد، منفرد، انفرادیت والی ہستی، احد، واحد، کل شیء قدیر، رحیم، کریم۔ اللہ تعارف کراتا ہے اپنے، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے نا بھئی۔ اللہ، ہم تو ایک دوسرے کا تعارف کرا سکتے ہیں نا، لیکن اللہ کا تعارف کون کراتا؟ بھئی اس نے اپنا تعارف خود کروایا نا، لیکن کسی نے اس کا تعارف خود کرواتے ہوئے سنا؟ اس نے پوری کائنات میں صرف ایک ہستی کو اپنا تعارف خود کروایا ہے، باقی سب کو اس ہستی نے اللہ کا تعارف کروایا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سب سے پہلی تخلیق کون؟ جس پہ اللہ فدا ہوا۔ یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں نا۔ تو جس پہ اللہ فدا ہوا، جب اللہ منفرد اللہ ہوا، اللہ کوئی چنی ہوئی ذات نہیں ہے۔ چنی ہوئی ذات وہ ہوتی ہے جب کافی سارے ہوں پھر چنا جائے، اس کو کہتے ہیں چننا، ہزار میں سے، لاکھ میں سے، کروڑ میں سے۔ جب اللہ تھا کوئی نہیں تھا تو چنا ہوا تو نہیں، منفرد ہے نا۔ تو پھر جب اس کا محبوب تھا تو پھر اس وقت بھی اور کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی زمین و آسمان، اور کوئی چرند پرند، کوئی نبی، کوئی انسان، کوئی روح ہے، کچھ بھی نہیں تھا نا۔ یا وہ تھا یا یہ تھا۔ جب وہ تھا تو وہ اللہ جس سے اس نے پیار کیا، وہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر جیسا وہ منفرد ویسے یہ منفرد، ایسے وہ عظیم، ایسا یہ عظیم۔ پھر اللہ کبھی ختم ہوگا؟ نہیں، ذرا غور کیجئے گا، اللہ کبھی ختم ہوگا؟ کبھی نہیں، بھئی اللہ کے وجود کا کوئی ہمیں شعور کہ لاکھوں سال پرانا ہے، کروڑوں سال پرانا ہے، اربوں سال پرانا ہے، خربوں سال پرانا ہے، کتنا ہے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔
بلکہ ایمان کا تقاضا ہے وہ ہمیشہ سے ہے، وقت کا کوئی تعین موجود ہی نہیں، کب تک رہے گا؟ کوئی 1000 سال، 1,00,000 سال، 2 سال، خرب ارب خرب، کبھی بھی نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ پہلے وقت کا تعین نہ بعد میں وقت کا تعین۔ تو کبھی سوچا عاشق ہو اور معشوق نہ ہو؟ عاشق ہو معشوق نہ ہو، محب ہو محبوب نہ ہو، تو پھر بات سمجھ میں کچھ یوں آئی کہ جیسے وہ ہمیشہ ویسے اس کا محبوب ہمیشہ، وہ ابھی ہمیشہ کے لیے۔ اللہ بھی ہمیشہ، اس کا محبوب بھی ہمیشہ، بے شک نہ اللہ کی ہستی کو زوال، نہ اس کے محبوب کی ہستی کو زوال۔ جب اس کا محبوب بنا، دنیا کی تو زبانیں بھی نہیں تھی، الفاظ بھی نہیں تھے، معنی بھی نہیں تھے، یا اللہ تھا، اللہ ادھر دیکھتا تھا، وہ ادھر دیکھتا تھا۔ میں تو کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ میں تو روبرو یار، یہ ہوتا ہے روبرو یار، آمنے سامنے ہونا، نہ پلک جھپکنا، نہ کسی اور کی طرف دیکھنا، کیونکہ کوئی اور تھا ہی نہیں، تو دیکھا کیا جاتا؟ لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، نہ لفظ نہ معنی، تو لفظ معنی کے بعد کیا لکھوں کہ جو نہ لفظ میں سماتے ہیں نہ معنی میں سماتے ہیں، اب میں نے تعریف بھی کرنی ہے تو لکھوں کیا؟ میں خدا تو نہیں ادیب ہوں دوست، کہ میں تو ادیب ہوں، لکھنے والا ہوں، شاعر ہوں، لفظ وانی میں وہ سماتے نہیں ہیں، میں کیا لکھوں؟ میری حیثیت کیا ہے، میری بساط کیا ہے؟ لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، لفظ و معنی کے بعد کیا لکھوں؟ میں خدا تو نہیں ادیب ہوں دوست، ورفعنا کے بعد کیا لکھوں؟ سبحان اللہ۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اپنے آپ کی شان کو بلند فرما دیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کتنا بلند، ورنہ ایک تعین ہوتا ہے نا، اتنا بلند۔ کوئی کہتا اچھا انبیاء سے بلند، اگر اللہ فرماتا کہ میں نے آپ کی شان کو انبیاء سے بلند فرما دیا، فرما سکتا تھا۔ کوئی بندہ کہتا اچھا نبیوں میں سے تو بلند ہیں، پتہ نہیں ملائکہ میں سے بھی بلند ہیں یا نہیں، خیال آ جاتا نا۔ اگر اللہ فرماتا کہ چلو میں نے آپ کی شان کو ملائکہ میں سے بلند فرما دیا، لوگ سوچتے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پتہ نہیں انسانوں سے بلند ہے یا نہیں۔ اللہ نے کنڈیشن لگائی نہیں ہے، فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کی شان کو بلند فرما دیا۔ اگر اب کوئی نبی سوچے تو یہی سوچے گا شان کو بلند فرما دیا۔ اگر کوئی فرشتہ سوچے، اگر کوئی ملائکہ میں سے کوئی سوچے، اگر کوئی حور و خلما سوچے، اگر کوئی انسان سوچے، اگر زمین و آسمان سوچے، اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی مخلوق سوچے، تو اس کے سامنے یہی بات آئے گی میرے محبوب ہم نے آپ کو بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھئی جن کی شان کا تعین ہی نہیں ہو سکتا، کس کی حیثیت ہے اللہ کی شان کا تعین کرے؟ جب اس کا تعین نہیں تو پھر اس کے محبوب کی شان کا بھی تعین نہیں ہو سکتا۔ جب وہ ذات اتنی بڑی ہے تو پھر ختم نبوت کیا میٹر ہے؟ ختم نبوت تو صرف نبیوں میں میٹر ہے نا۔ ختم نبوت کیا میٹر ہے؟
صرف نبیوں میں ایک طبقے میں کہ اس ذات کے بعد کوئی ذات نہیں آئے گی، نبوت کے حوالہ سے. کیا؟ نبوت کے حوالہ سے اس ذات کے بعد ذات نہیں آئے گی. یہ ہے ایک محدود شان کا بیان کرنا. شان یہ ہے، اور اس میں انکار کرنے والا تو بڑی دور، میں کہتا ہوں گمان کرنے والا بھی کافر ہو جائے، کیونکہ یہ وہ ذات ہے جن پہ ایمانوں کا پرکھ ہونا ضروری ہے. انسان کے ایمان کو پرکھا اس ذات پہ جائے گا. ایمان الفاظ نہیں ہوا کرتے، ایمان اظہار نہیں ہوا کرتا، اظہار اسلام ہوا کرتا ہے. اظہار اسلام ہوا کرتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسلام ہے. کیا ہے؟ اسلام کہ بس بول دیا مسلمان ہو گئے. صرف الفاظ ادا کرنا، تسلیم کر لینا، مان لینا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے. اس کا بول کے اظہار کر دینا یہ تعارف ہوتا ہے. یہ تعارف ہوتا ہے کہ کوئی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جانتے ہو بھئی اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جانتے ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی ملے ہو؟ کبھی اس کی بات کو سنا ہے؟ کبھی اس کو محسوس کیا ہے؟ نہیں، صرف بتایا گیا نا، بتانے پہ مان لیا نا، تعارف ہوا، تعارف پہ مان لیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ وہ ذات ہے، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے رسول ہیں. بھئی دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، بات کی ہے، جواب ملا نہیں، صرف تعارف کروایا گیا ہے. صرف تعارف کروایا گیا ہے. جس ذات کے تعارف کرانے پہ اس کو مان کے بندہ مسلمان ہو کے امتوں میں منفرد ہو جاتا ہے. اس ذات کے قدموں میں پہنچ کے بندہ کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ ہو، اللہ ہو، یا غوث. اب یہ تو ہو گئی زبان. زبان میں خیال تو نہیں ہوتا نا؟ کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے. خیال تو اندر ہوتا ہے نا. گمان اندر ہوتا ہے، ایمان اندر ہوتا ہے، محبت اندر ہوتی ہے. اب ایمان کی تعریف اللہ کے اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کیا ہے؟ ذرا ایمان کی تعریف بھی کر لینا. سبحان اللہ. ایک تعریف اللہ نے ایمان کی فرمائی، ایک تعریف محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ایمان کی فرمائی. اللہ نے ایمان کے ابتدا کی تعریف فرمائی. جیسے کالج ہوتا ہے نا، کالج، یونیورسٹی، اسکول، تو ایک ہوتی ہے اس کی ابتدا، ایک ہوتی ہے اس کی ڈگری. ابتدا کیا ہوتی ہے؟ پہلی جماعت میں داخلہ لے لیا، پریپ میں لے لیا، جیسے آج کل ہے، پلے گراؤنڈ میں لے لیا، گئے
سکول میں گئے، بچہ گیا، لٹریچر پڑھا، جو بھی ان کا ہو، فیس کا ووچر بھرا، داخلہ لے لیا، انہوں نے داخلہ دے کے بچے کو اس کی کلاس میں بٹھا دیا، استانی یا استاد آ گیا، کورس شروع ہو گیا، بتایا گیا ہمارا بچہ فلاں سکول کا طالب علم ہے۔ بھائی یہ سکول میں کیا ہوتا ہے؟ میٹرک ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ گریجویشن ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ MBBS ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ PhD ہوتی ہے۔ وہ جس لیول کا اسکول ہوگا، جس کا ادارہ ہوگا، چاہے بچہ ابتدائی طور پہ پڑھے گا، لیکن بتایا یہ جائے گا بچہ فلاں کلاس میں ہے، لیکن اگر پڑھتا گیا تو آخری کوالیفیکیشن یہ ہوگی۔ اب اللہ ایمان کی بات فرماتا ہے جہاں تم نے انٹر ہونا ہے، داخلہ لینا ہے۔ اب اللہ کی تعریف دیکھتے ہیں، اللہ ہمیشہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، اور اس کا پیارا حبیب ارشاد فرماتا ہے حدیث پاک میں۔ صحیح ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ایمان کی تعریف قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ عربی لوگ، عرب معاشرہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کہ کچھ عربی لوگ اللہ کے محبوب پاک کے پاس حاضر خدمت ہوئے۔ کتنی بڑی سعادت ہے جی، بہت بڑی نا۔ آپ کے ہاتھ پہ انہوں نے کلمہ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا، اور عرض فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ایمان لائے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے۔ آج کے کسی عالم کے ہاتھ پہ اگر کوئی کلمہ پڑھے تو اس کی عزت کو اٹھا کے کہاں لے جاتے ہیں؟ اخباروں میں ویڈیوز، کمال کر دیا، بہت بڑا کام ہو گیا، ہوتا ہے نا، اور واقعی بہت بڑا کام ہے کہ غیر مسلم اگر کلمہ پڑھ لے تو ایک بڑا کام تو ہے۔ یقیناً جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے بھی سعادت ہے، لیکن جس نے حضور پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا وہ آج کا بندہ کروڑوں سال بھی لگا رہے تو کیا اس مقام کو پہنچتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میرے جبرائیل جلدی جا، اے جبریل جا میرے محبوب کو میرا پیغام پہنچا کہ میرے محبوب ان کو فرما دیجئے یہ اسلام لائے ایمان نہیں۔ اب اللہ اسلام اور ایمان میں فرق ڈال رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ مسلمان ہو گئے ہو تو مومن بھی ہو گئے، نہیں، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ اسلام وہ نرسری ہے جس میں تم داخل ہوئے ہو، پھر کوالیفائی کرو گے تو ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر اللہ نے ایمان کی تشریح فرمایا کہ ایمان تب لاؤ گے جب تمہارے دلوں میں نور داخل ہو جائے۔ تو سمجھ میں بات کیا آئی کہ ایمان کا تعلق ہوا نور کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ نور کے ساتھ۔ نور کے ساتھ۔ اسلام کا تعلق کس سے ہوا؟ جسم کے ساتھ۔ کلمہ زبان نے پڑھا تو اسلام، کلمہ دل نے پڑھا تو ایمان، نماز جسم نے پڑھی تو اسلام، نماز روح نے پڑھی تو ایمان، تلاوت زبان نے کی تو اسلام، تلاوت دل نے کی تو ایمان۔ بھئی ہر کتاب حدیث، کئی حدیثیں، بے شمار حدیثیں ہیں، اور اس پہ آج تک بحث ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ موضوع ہے، یہ صحیح ہے، ہوتا ہے نا، علماء بحث کرتے ہیں نا کہ یہ ضعیف ہے، نہیں مانی جا سکتی، یہ صحیح ہے،
یہ کوئی اور ہے، اس کا راوی فلاں، اس کا فلاں. لیکن جتنی بھی احادیث کے کتب ہیں ان کے جو پہلے چیپٹرز ہیں، ایک ہوتا ہے باب اول، باب اول میں ہر حدیث پاک کی ہر کتاب میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے جس سے کوئی مسلک کوئی فرقہ نہ نہیں کرتا، اس پہ بحث ہی نہیں کرتے، اس کو ہر فرقہ صحیح تسلیم کرتا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اب نیت کبھی زبان سے ہوئی؟ دل میں دھوکہ دینا ہوتا ہے، زبان سے میٹھی باتیں کر کے پھنسایا جا رہا ہوتا ہے. اب زبان سے جو بندہ کسی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اس کی زبان کیا کڑوی ہوتی ہے؟ نہیں، میٹھی ہوتی ہے نا، بہت میٹھی، تعریف کر رہا ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ اب یہ بتاؤ، تعریف کرنا یا میٹھی زبان استعمال کرنا برا عمل ہے یا اچھا عمل ہے؟ بہت اچھا عمل ہے نا. تو پھر اس کی تو بہت نیکیاں لکھی جانی چاہیے. لیکن کیا نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ نہیں. کیوں؟ بھئی بڑا اچھا عمل کر رہا ہے، اس کا جسم تو بڑا اچھا عمل کر رہا ہے، تعریفیں کر رہا ہے، اس بندے کو لبھا رہا ہے، اس بندے کی خدمت کر رہا ہے، اس چائے پلا رہا ہے، بوتل پلا رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، مرغی کھلا رہا ہے، اس کو تو بہت اچھا عمل لکھا جانا چاہیے. لیکن یہ فرشتہ نہیں مانتا، یہ کہتا ہے تیرے دل والا عمل لکھوں گا. یہ تو چیک کر رہا ہے نا، دل والا عمل لکھتا ہے نا، تو پھر دل میں دھوکہ ہے نا. تو عمل دھوکہ لکھا گیا یا ظاہری زبان کو دیکھا گیا؟ ظاہری زبان کو نہیں دیکھا گیا نا، دل کے عمل کو دیکھا گیا نا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ جب کلمہ زبان ادا کرے، اسلام میں 3 فرقے، اب کہ نہیں، اب تو 72 سے بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ 72 حضور پاک نے فرمائے تھے. اب ایک میں بھی پتہ نہیں کتنے ہو گئے ہیں، لیکن گنتی ایک کی ہوتی ہے. تو 3 فرقے اسلام میں وہ جو حضور پاک کے دور میں بن گئے تھے. ایک طبقہ جنہوں نے اسلام قبول فرمایا اور پھر دلوں کے ساتھ اس کی تصدیق کر کے وہی عمل جو زبان نے کیا، وہی عمل جو وجود نے جسم نے کیا، وہی عمل دلوں کے ساتھ روح کے ساتھ کر کے مومن اور صحابی یا رسول اللہ ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک طبقہ جس کو حضور پاک نے منافق قرار دیا. نمازیں تو انہوں نے بھی حضور پاک کے پیچھے پڑھی نا، جسموں کے ساتھ پڑھی نا، روحوں کے ساتھ نہیں پڑھی نا، قلوب ان کے نہیں جھکے نا، روحیں ان کے سامنے نہیں جھکی نا، انہوں نے کلمے نہیں پڑھے نا، وجود نے کلمہ پڑھا نا. جب اندر نے نہیں پڑھا تو اللہ نے منافق لکھا نا. پھر کچھ خارج بھی ہوئے جو اسلام میں عبادت میں اتنے شدت پسند تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی نشانیاں نہ بتا دی ہوتی تو ہم ان کی عبادت کو دیکھ کر ان کے خلاف کبھی نہ لڑتے. اتنے عبادت گزار. تو 3 طبقے ہو گئے. کامیاب کون ہوا؟ جو اپنے دل اور روحوں کے ساتھ جھکے. اسی لیے فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات. تو پھر اندر کو جھکانا ضروری ہو گیا نا. اب قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ذرا غور کیجئے گا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو. کس کو اللہ ایڈریس کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو نہیں، منافقوں کو نہیں، خارجیوں کو. اے ایمان والو، کیا ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا
کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائے. اب یہ ایمان کے مدارج ہیں. کیا ہے؟ مدارج. پہلے صرف انہوں نے کلمہ پڑھا، جھکے نہیں ہیں. ذکر کیا، جھکے نہیں ہیں. جھکا کہاں جاتا ہے؟ ان کی بارگاہ میں پہنچ کے. ان کی بارگاہ میں پہنچ کے. بچہ ہوتا ہے نا، روتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ دودھ پلانا پڑتا ہے نا بڑا کرنے کے لیے. کیا چلتا ہے؟ باتیں کرتا ہے؟ کوئی پھرتا ہے؟ ہاں نہیں نا. کھلانا پڑتا ہے نا، بڑا کرنا پڑتا ہے نا. کبھی بچپن میں اس نے سجدہ کیا ہو پیدا ہوتے ہی؟ نہیں نا. پالنا پڑتا ہے، طاقت دینا پڑتی ہے، کھانا کھلانا پڑتا ہے. پھر جب وہ باشعور ہو جاتا ہے، جب طاقت پکڑ لیتا ہے، سجدے کا شعور آتا ہے، پھر رب کے سامنے جھکتا ہے. ایسے یہ دل، یہ روحیں، پہلے ان کو کلمے پڑھانے پڑتے ہیں، ان کو نور کی طاقت دینا پڑتی ہے نا، ان کو جوان کرنا پڑتا ہے نا. جب یہ طاقتور ہو جاتی ہے نا، بچہ بچپن میں تو گھر سے باہر نہیں جاتا نا، جب جوان ہوتا ہے تو چلا جاتا ہے نا. ایسے یہ روحیں جب تک کمزور ہوتی ہیں یہ اندر رہتی ہیں نا. ان کو ذکر کی طاقت دے کے، نور کی طاقت دے کے پال کے جوان کرنا پڑتا ہے. پھر یہاں سے نکلتی ہیں تو قدموں میں جا کے گرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دل کا جھک جانا. اے نہیں ماں، اے دلوں سے اللہ کرنے والوں، اے دلوں سے تلاوتیں کرنے والوں، اے اپنی روحوں سے کلمے پڑھنے والوں، غور کرو کہیں روحیں اور قلوب کلمہ پڑھنے کے باوجود کمزور تو نہیں رہ رہے؟ خوراک پوری رہ رہے ہو؟ اس کو جلدی جوان کرو تاکہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے چوک جائے. پھر انسان کامیاب ہوتا ہے نا. مرشد کریم فرماتے ہیں جو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گیا نوازا تو گیا. اب وہ نوازا کیسے جاتا ہے؟ کیونکہ آج آپ نے اس محفل کا ٹاپک ہی ایسا رکھ لیا ہے جس کا بھائی کوئی اختتام ہی نہیں، نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی اختتام ہے، نہ پتہ چلتا ہے شروع کہاں سے کریں. شروع تو ہوتا ہے ابتدا سے، ابتدا کا پتہ کوئی نہیں. ختم ہوتا ہے انتہا پہ، انتہا کا پتہ کوئی نہیں. کیا خیال ہے؟ اب آتے ہیں ختم نبوت کی طرف. کیا خیال ہے؟ آئے نا. ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبوت کا ختم ہونا. کیا خیال ہے؟ نبوت کا ختم ہونا. بھئی ایک معاملے میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ باشعور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سمیت سب کو باشعور فرمائے، دعا ہے. اور وہ شعور اس کی ذات اور اس کے پیارے حبیب پاک کی ذات کا شعور ہو، دنیا اور لالچ اور ہوس کا شعور نہ ہو. کیونکہ اصل باشعور ہونا اس کی ذات اور محبوب پاک کی ذات کے حوالے سے باشعور ہونا ہوتا ہے. اگر ہمیں اللہ اپنے اور اپنے پیارے حبیب پاک کی ذات پاک کا شعور دے تو پھر ہم ختم نبوت کو دو طریقوں سے دیکھیں گے. آج تک ہم نے صرف ختم نبوت کی بات سنی ہے، ختم نبوت کو سمجھا نہیں ہے. ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہا کیوں جاتا ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا کیوں ہے؟ اب اللہ کا فرمایا ہوا تو حتمی ہے نا. لا ریب ہے، بے شک ہے. جیسے ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے نا،
اور نیت انسان کی سوچ اور گمان سے تعلق رکھتی ہے نا. اسی لیے میں نے ابتدا میں یہ گزارش فرمائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی کسوٹی ہیں. اگر گمان میں سے بھی کسی کے گمان میں بھی یہ بات آ جائے کہ معاذ اللہ وہ خاتم النبیین نہیں ہے تو اس کا ایمان فارغ ہو جاتا ہے. لیکن اب خاتم النبیین ہوتا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نبوت ختم ہو گئی. اکثر لوگ اس کو اس پہ رائے میں لیتے ہیں کہ نبوت کا ختم ہونا خاتم النبیین ہوتا ہے، جبکہ یہ اس کا ایک معنی ہے. ایک اینگل سے ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ موبائل کا یہ رخ ہے، اس میں مجھے اس کا وہ سکرین نظر نہیں آ رہی، لائٹ نظر آ رہی ہے یہ بھی موبائل. جی جی. میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے یہ سامنے کیا ہے تو میں کہوں گا یہ موبائل ہے. اگر وہ مجھ سے پوچھے کہ یہ کیسا ہے تو میں کہوں گا کہ یار ایک سیدھی سی چیز ہے اور اس پہ لائٹ جل رہی ہے، یہ موبائل ہے. اب کیونکہ میں اس کو اس رخ سے دیکھ رہا ہوں تو میرے سامنے موبائل یہ ہے. اور اگر میں اس کو دوسری طرف سے دیکھنا شروع کروں اور کوئی کہے کہ بتاؤ یہ کیا ہے، جواب میرا یہی ہوگا کہ یہ موبائل ہے. اگر وہ پوچھے گا یہ کیسا ہے تو میں کہوں گا کہ یار اس پہ تصویریں نظر آ رہی ہیں، اس سے کال ہو رہی ہے. ایسے ہی ہوگا نا، موبائل ہونے میں تو شک نہیں ہوگا. اب ایسے ہی دو اینگل ہو گئے. ہر بات کو سمجھنے کے لیے اگر انسان کسی بھی بات کو مفصل طور پر اور مکمل طور پر سمجھنا چاہے، اگر میں موبائل کو مکمل طور پر سمجھنا چاہوں تو پھر میں اس کو اتار کے ہر اینگل کو دیکھ کر اس کو استعمال کر کے اس کا فیصلہ کروں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح اگر میں ختم نبوت کو مکمل طور پر سمجھنا چاہوں تو پھر میں ختم الانبیاء، خاتم النبیین اور ختم نبوت کو ہر اینگل سے دیکھوں گا اور پھر میں اپنے شعور کے مطابق. کامل تو میں نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن جتنا میرا شعور ہے اپنے شعور کے مطابق سمجھنے کے لیے مجھے اس کے ہر زاویے کو جو میں دیکھ سکتا ہوں اس کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اللہ نے ایک رکھا ہے ہدایت کا راستہ. کیا رکھا ہے؟ ہدایت کا راستہ. اللہ انصاف فرماتا ہے، اس کی ذات کو شایان شان ہے نا اس کی کہ وہ انصاف فرماتا ہے. لیکن ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے. کیا اللہ کسی بندے کو، کسی ایسے بندے کو سزا دے گا جس تک اللہ پیغام ہدایت کو نہ پہنچائے؟ دے سکتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، دوزخ میں پھینکے یا جنت میں پھینکے. لیکن اس کے ساتھ وہ انصاف پسند بھی تو ہے نا، جو اس کی صفت منصفی ہے، صفت انصاف ہے. کیا اس کے مطابق وہ کسی بندے کو پیغام ہدایت پہنچائے بغیر دوستی کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء آئے یا نہیں آئے؟ ہر قوم میں آئے، ایک وقت میں کئی آئے نا. اور جب دین میں بگاڑ پیدا ہونے لگا پھر کوئی نبی آیا، نبی پہ نبی آیا یا نہیں آیا؟ ہر فرد تک خطے کے مختلف ممالک میں، مختلف قوموں میں، مختلف قبیلوں میں نبی آئے یا نہیں آئے؟ کیوں آئے؟ اس لیے کہ پیغام ہدایت پہنچایا جائے، تاکہ روز محشر کوئی بندہ یہ نہ کہے
کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میرے پاس تو تیرا کوئی پیغام پہنچانے والا ہی نہیں آیا، تو میں پھر تمہیں مانتا کیسے؟ ایسے ہی ہے نا. ایک اور مزیدار بات ذہن میں آ گئی، کر دوں؟ ہمارا نا اللہ کی رحمت کے بغیر گزارا نہیں ہے. کسی کا ہے تمہارے؟ ہاں جی، دنیا میں کسی کا ہو، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، کسی کا بھی نہیں. مسلمان ہونا تو اللہ کے ایک احسان ہے نا. کیا خیال ہے؟ نہ کرتا تو ہم کیا کر سکتے؟ پھر پیدا ہوتے ہی کانوں میں اللہ کا، اس کے محبوب کا نام اذان کی صورت میں آنا بھی آسان ہے. ہم جو پہلے الفاظ سنتے ہیں کان کے اندر، باقی سنتے ہیں کانوں سے باہر، وہ ہمارے اندر انجیکٹ نہیں ہوتے. کیا خیال ہے؟ ہمیں ان کی سمجھ بھی نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھو یہ جو نام اللہ اور محمد ہے نا، یہ تو روحوں کے اندر اللہ نے انجیکٹ کیا ہوا ہے نا، ٹیکا لگایا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سیدھا کانوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، تاکہ اندر کی روح کو پتا چلے کہ دنیا میں آئی ہے تو اوپر سے اللہ اور اس کے محبوب کا نام لے کے آئی ہے، یہاں بھی تجھے وہی نام سنایا ہے. سبحان اللہ. احسان ہے نا. اب یہ رحمت ہے یا نہیں؟ رحمت ہے نا. تو یہ تو ہو گئی ہم پہ آپ پہ رحمت جو پیدائشی مسلمان ہے، لیکن دیگر لوگوں پہ بھی تو رحمت ہے نا. یہ زندگی، یہ سانسیں، یہ چلنا پھرنا، یہ سننا دیکھنا، یہ کھانا پینا، یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا استعمال کرنا. ہم جو بیٹھے ہیں رحمت کے بغیر ہے کیا؟ کچھ ہے؟ نہیں ہے نا. اب اللہ کی شان ہے، اس کی شان کے سامنے تو کچھ نہیں ہے نا. اب ہم اس کی شان میں دیکھتے ہیں، ہم اللہ کا ایک نام پڑھتے ہیں رب. کیا پڑھتے ہیں؟ رب. سنا ہوا ہے نا؟ جی جی. اکثر لوگ استعمال بھی کرتے ہیں. اور سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہم الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھتے ہیں نا. یہ رب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے بھی کمال حکمت والا اللہ ہے نا. اللہ جو ہوا، کیا خیال ہے؟ اللہ کی تعریف ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں کرتا ہے. کوئی پیار میں تعریف ہوتا ہے، اللہ اللہ ہی ہے، جیسے بھی کہو اللہ. اب اللہ کو بھی پتا ہے کہ مجھے ماننے والے بھی ہیں، مجھے نہیں ماننے والے بھی. خود ہی اس نے بنایا نا، کافر بھی اس نے پیدا کیا نا، کافروں کے گھر میں اس نے پیدا کیا نا. اس کو بھی پتا ہے نا نہیں مانتا، اس کو بھی پتا ہے نا کان میں اذان نہیں دے گا، مندر میں جا کے بجر ہی سنائے گا. پتا ہے نا. لیکن ہے تو وہ سب کا خالق نا. اب پھر وہ اللہ نے بھی دیکھا نا کہ اب بے شمار لوگ تو مجھے نہیں ماننے والے، اور میں ان کا خالق بھی ہوں، کھلاتا بھی ہوں، پلاتا بھی ہوں، نعمتیں بھی دیتا ہوں. پھر اللہ نے ایک لفظ، ایک آیت وہ ہمیں بتائی کہ جب تم تعریف کرنے لگو نا تو پڑھو کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میں تعریف بیان کرتا ہوں رب کی جو عالمین کا رب ہے. عالمین کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دونوں عالم، میں کہتا ہوں دونوں عالم نہیں. اللہ کی تخلیق محدود نہیں ہے. سمجھ آئی ہے نا؟ جو کچھ اللہ نے خلق کیا ہم گنتی بھی نہیں کرتے، 14,000 ہے، 14 کروڑ ہے. جو کچھ اللہ نے خلق کیا وہ سب عالمین میں شامل ہے. اب اس میں سارے مومن تو نہیں ہے نا، اسی لیے اللہ نے اس میں لفظ رب لکھ دیا. رب کا مطلب ہے پالنے والا. کہ اس رب کی تعریف کرتا ہوں جو سارے عالمین کو پالتا ہے، جو زندگیاں دیتا ہے، جو روٹی کھلاتا ہے، جو نعمتیں بخشتا ہے، جس کے صدقے یہ عالمین قائم ہیں.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہم آ گئے عالمین پہ. کیا ہوا؟ عالمین پہ. آج ویسے دل کر رہا ہے کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع کی ہے نا تو پتہ تو چلے نا حضور پاک ہیں کون. ہم تو ابھی ختم نبوت کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں نا. خاتم الانبیاء ہیں نہیں ہے، فلاں ہے نہیں ہے. اور بھائی نہیں والا تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا اس پہ بحث کیا. جس بات کا تعین اللہ اور اس کا محبوب فرما دے اس پہ تو بحث ہوتی ہی نہیں ہے. طے شدہ امر. اور یقین کرو اصل تو یہ تھی ان کی ذات تک پہنچنا. وہاں جا کے پتا چلتا ہے یہ ذات ہے کیا. اب اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں سارے عالمین کا رب ہوں. یا اللہ یہ تو سارے عالمین کو جو پال رہا ہے، یہ جو کھلا رہا ہے، یہ جو پلا رہا ہے، یہ جو تو سارے عالمین کو زندگیاں بخش رہا ہے، سارے عالمین کو جو تو نعمتیں دے رہا ہے، سب پہ جو تو احسانات فرما رہا ہے، یہ کیا ہے؟ میری رحمت ہے. بھائی کسی کا کوئی حق ہے اللہ پہ؟ نہیں. پیدا ہونے سے پہلے کوئی اللہ کو منا کے لایا تھا؟ نہیں. کوئی عبادتیں، ریاستیں، اللہ اللہ، کوئی توبہ، کوئی رونا اور کوئی تڑپنا نہیں. اپنے وجود سے پہلے کوئی کر کے آیا ہے؟ نہیں. جب اس کا وجود ہی موجود نہیں تو اس کا عمل موجود نہیں. اگر عمل موجود نہیں تو صلہ موجود نہیں. یہی چیزیں ہوتے ہیں نا. سب سے پہلے وجود ہو، پھر عمل ہو، پھر صلہ ہو، بات بنتی ہے. موجود ہی نہ ہو تو عمل کیسا؟ عمل نہ ہو تو صلہ کیسا؟ پھر کسی کا اللہ پہ حق ہی کیا ہے کہ اللہ اس کو نعمتیں دے؟ تو پھر اللہ کی رحمت ہے نا سب پہ. یا اللہ سمجھ میں تو بات آ گئی کہ پورے عالمین تیری رحمت کے صدقے کھا رہے ہیں. بتا تو صحیح، تعارف تو کرا، پہچان تو کرا. اور تیری رحمت ہے کیا؟ تیری رحمت کیا ہے؟ کس کو تیری رحمت سمجھیں؟ اللہ انہی الفاظ میں، اللہ نے الفاظ بھی نہیں بدلے، اللہ نے معانی بھی نہیں بدلے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، ویسے ہی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. میری رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو، میری رحمت کو پہچاننا چاہتے ہو، تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو تو سنو، میری رحمت کا نام محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سبحان اللہ. یا اللہ کتنی رحمت، کس کس کے لیے رحمت، کس جہان کے لیے رحمت. اللہ نے سیدھا فرما دیا جس کو میں پال رہا ہوں اس کے لیے رحمت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پورے عالمین کا وجود، پورے عالمین کا وجود رب کی رحمت کی وجہ سے، اور رب کی رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ آقا مولا کے صدقے 14 طبق سبحان اللہ پورے عالمین قائم ہیں. یہ ذات ہے تو یہ ہیں، یہ ذات نہیں ہے تو یہ نہیں ہے. اب یہ مخلوق کبھی ختم ہوگی؟ میں آپ کو خاتم الانبیاء کا اصل معنی سمجھا رہا ہوں. یہ عالمین کبھی ختم ہوں گے؟
بھائی زیادہ سے زیادہ ہو گیا، قیامت ہو گئی. قیامت کہاں آئے گی؟ یہاں آئے گی نا بھائی، اوپر آ جائے گی، پھر دنیا بن جائے گی. یا نہیں بنے گی، اوپر بن جائے گی. جو اوپر دنیا بنے گی ہم اس کو جنت و دوزخ کہتے ہیں. ہوگی نا، بنی ہوئی ہے نا. عالمین میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. حوریں عالمین میں ہیں، فرشتے عالمین میں ہیں، عرش و کرسی عالمین میں ہے. ہم نے مرنے کے بعد اوپر جانا ہے. شفاعت کس کی؟ حضور پاک کی. حضور پاک کی. تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ دنیا، وہ آخرت، چلو ہم اس کو دنیا نہیں آخرت کہہ لیتے ہیں، الفاظ ہی ہے نا. آخرت ہے، جنت دوزخ ہے. وہاں پہ نجات کس کے صدقے؟ رحمت کے صدقے. بے شک اور رحمت کون؟ رحمت للعالمین. بے شک. تو وہاں بھی وہی نا. بے شک. تو وہ جو نعمتیں ملیں گی جنت میں، کس کا تو فعل؟ اگر اللہ موجود ہے، اگر اللہ موجود ہے تو ہی رحمت موجود ہے نا. اللہ کے بغیر رحمت موجود ہو سکتی ہے؟ نہیں. اور جو رحمت ہو اس کے بغیر، جو ساتھ رحمت ہو اس کے بغیر ہم پہ رحمت ہو سکتی ہے؟ نہیں. بھائی اس لائٹ بلب کے بغیر روشنی کا وجود ہو سکتا ہے؟ سورج کے بغیر دن کا وجود ہو سکتا ہے؟ اندھیرے کے بغیر رات کا وجود ہو سکتا ہے؟ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر رحمت کا وجود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کبھی بھی نہیں. تو پھر کیا اوپر والی دنیا کبھی ختم ہوگی؟ ہوگی کوئی کہ اوپر 1000 سال جیئیں گے، 2000 سال جیئیں گے، 2 خرب سال جیئیں گے، ٹریلین سال جیئیں گے، انگنت سال جیئیں گے، کبھی وہ دنیا ختم ہوگی؟ پھر وہ عالم ہے نا، وہ ختم نہیں ہوگا نا. اگر وہ ختم نہیں ہوگا تو رحمت للعالمین ختم کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدقے. جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے، ایسے ہی اس کی رحمت بھی لامحدود. تو پھر جب رحمت للعالمین لامحدود تو پھر ان کی نبوت بھی لامحدود. خاتم النبیین کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کو ایک ایسی نبوت عطا فرمائی گئی جو ہمیشہ کے لیے ہے، سبحان اللہ. جس نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو جب اس ساتھ کی نبوت نے نہ اس ساتھ نے کبھی ختم ہونا، کیوں؟ اللہ نے کبھی ختم نہیں ہونا. جب اللہ نے ختم نہیں ہونا، اس کی محبت نے ختم نہیں ہونا، محبت نے ختم نہیں ہونا، اس سے محبوب نے ختم نہیں ہونا، اس کے محبوب نے ختم نہیں ہونا تو رحمت للعالمین نے ختم نہیں ہونا، انہوں نے ختم نہیں ہونا تو نبوت نے ختم نہیں ہونا. تو پھر اس کو ختم الانبیاء کہا جاتا ہے نا. ختم نبوت کو مانو تو ایسی ختم نبوت کو مانو نا. جب ایسی ختم نبوت اندر اتر جائے گی نا تو پھر کسی دوسرے نبی کا تصور اور گمان بھی کفر ہو جائے گا. اگر یہ مان لیا کہ 1400 سال پہلے نبوت ختم ہو گئی تھی تو پھر تو نبی ہونے کا دروازہ کھل جائے گا. ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم تو اس محبوب پاک کی ذات کو ماننے والے ہیں جن کی نبوت نے ختم ہی نہیں ہونا. تو پھر ہماری نظر کسی غیر کی طرف اٹھے گی کیوں؟ سوچتا وہ ہے، گمان وہ کرتا ہے جو یہ سوچ لے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، پھر اس کی نظریں ادھر ادھر اٹھتی ہیں. ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز. ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہے فراز. ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا، اور کتنا بڑا احسان ہے. یار ذرا غور کرو،
دنیا کی محبت کیا ہوتی ہے؟ دنیا کا محب اپنے محبوب کو چھپاتا پھرتا ہے، کسی کی نظر نہ پڑے، مجھ سے چھین نہ لے، بات نہ کر لے، دیکھ نہ لے، اور وہ ایسی ساتھ ہے، وہ کہتی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں نا سارے ہی اسے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو میں تکتا ہوں تو آپ بھی اسی کو تکو۔ اللہ کا اور ہمارا مرکز و محور یقین کرو، اللہ بھی ادھر ہم بھی ادھر۔ پھر اللہ نے نا اس کی نشانی دی ہے ایک حکم کے ذریعے، اللہ نے حکم کے ذریعے ایک نشانی دی ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، کوئی نہیں مسئلہ، خیر ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی ذات کا شعور عطا فرمایا، وہ نشانی شعور سے نظر آتی ہے۔ یقین کرو یہ جو آیات مبارکہ ہے نا، ایک ان کا ظاہری مطلب ہے، ایمان زیادہ ہو جائے گا تو مطلب کچھ اور نظر آ جاتا ہے، اور ایمان اور مطلب کچھ ہے اور نظر آ جاتا ہے۔ ابھی میری ایک عادت بن چکی ہے، اس کو آپ عادت کہیں، آپ اس کو کچھ کہیں، کہ میں جب بھی بات کرتا ہوں نا تو ان اللہ و ملائکۃ سے شروع کرتا ہوں۔ آج اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ پری پلان بات ہو نہیں سکتی نا، ان کی ذات کو محدود کیا نہیں جا سکتا نا، کبھی ان کی کوئی شان ذہن میں، کبھی کوئی، کبھی کوئی، کبھی کبھی، یہ تسلسل ہے نا رحمت کا۔ اب وہ میں نشانی میں نے آپ سے عرض کی نا کہ ادھر اللہ وہ ادھر دیکھتا ہے، ادھر اللہ نے ہمیں حکم دیا تم بھی ادھر دیکھو، ادھر سے اللہ دیکھے، ادھر سے ہم دیکھیں، اور اس کا اللہ نے حکم دیا۔ آپ سوچتے ہو ہم نے تو کبھی حکم سنا ہی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ سوچ آئے گی ہم نے کبھی حکم سنا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو کچھ احکامات ہوتے ہیں روٹین کے احکامات، اللہ حکم دیتا ہے نماز پڑھو، حکم، روزہ رکھو، حکم، حج کرو، حکم ہے۔ کچھ احکامات خاص ہوتے ہیں خاص لوگوں کے لیے، ایک ہے حکم عمومی، ایک ہے حکم خصوصی۔ حکم عمومی کیا ہے؟ میں آپ لوگ بیٹھے ہو، میں کوئی نہ کوئی بات کرتا ہوں آپ سب کے لیے عام بات، یا 1000 بھی بندہ بیٹھے تو میں سب کے لیے بات کر دیتا ہوں، اس میں کسی خاص بندے کو میں نام لے کر اس کا تعین نہیں کرتا کہ تم یہ ضرور کرنا۔ اگر ہزاروں لوگوں کے سامنے میں بات کرتا ہوں لیکن 2 4 5 10 بندوں کا نام لے کر تعین کر کے ان کو وہ خاص کر کے نام لے کر کہتا ہوں کہ تم یہ ضرور کرنا، تو اس کا مطلب ہوا کہ ان کے لیے حکم خاص کا درجہ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بہت ضروری اعلان و حکم، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پرانے دوروں میں ڈھول بجائے جاتے تھے، لوگ اکٹھے ہوتے تھے، بھائی کوئی ضروری اعلان ہوتا، پھر ڈائریکٹ اعلان نہیں کیا جاتا، ڈھول بجا کر اکٹھا کر کے پھر اعلان کیا جاتا ہے، بہت ضروری اعلان ہے، شاہی فرمان ہے، بادشاہ نے حکم دیا ہے۔ جب اس کی اہمیت کانوں میں ڈالی گئی پھر لوگ اور متوجہ ہو گئے، کٹھے ہو گئے کہ بڑی کوئی خاص بات ہے، وہ سننا ضروری ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب اللہ نے یہ جو حکم خصوصی کہ میں ادھر سے دیکھتا ہوں تم ادھر سے دیکھو، ہاں جی، حکم خصوصی اللہ نے جب ارشاد فرمانا تھا
تو پہلے کوئی خاص چیز بھی تو بیان کرنی تھی نا، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، مثال قائم کرنے کے لیے۔ اب اللہ وہ مثال قائم کر رہا ہے، فرماتا ہے ان اللہ، کہ میں اللہ، میں اللہ، میں اللہ کا مطلب وہ اللہ فرما رہے ہیں میں اللہ، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو اسے گناہگار بندے ہیں کہ میں اللہ مقتدر عظیم شانوں والا خالق رب کائنات، ہر چیز مجھ سے ہے، میں اللہ۔ اب اللہ کیا ہے؟ نور ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ یا کوئی اور ہے؟ نور ہے نا؟ میں تو سمجھتا ہوں وہ نور سے کوئی اوپر ہے۔ نور تو اس نے پیدا فرمایا ہے، وہ تو ذات نور سے بھی کوئی اوپر ہے نا، کیونکہ مجھے اس کا شعور نہیں، مجھے اس کا ادراک نہیں، اس لیے میں نے اپنے شعور کے مطابق اس کو نور سمجھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے شعور کے مطابق نور سمجھا نا، جتنی مجھے سمجھ آئیے تو چلو میں جتنی سمجھ آئیے اتنی بات کرتا ہوں کہ اللہ نور۔ کیا خیال ہے؟ پھر فرماتا ہے کہ میں اللہ، سنو لوگوں، میں اللہ، وہ ملائکۃ، اور میرے فرشتے، میں بھی نور، فرشتے بھی نور۔ اہمیت واضح کر رہا ہے کہ جو اڑ رہا ہے کہ مجھے دیکھو، میری طاقت دیکھو، میری حیثیت دیکھو، میری ہستی دیکھو، اور میرے ساتھ میرے ملائکہ۔ اللہ اپنوں کو اکٹھا کر رہا ہے، کیا؟ اپنوں کو اکٹھا کر رہا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ، کیونکہ ہر وقت میرے سامنے سر بسجود، ہر وقت میرا حکم ماننے والے، ہر وقت میرا نام لینے والے، ہر وقت میری پوجا کرنے والے، پرستش کرنے والے، عبادت کرنے والے، نور، غلطی کا شائبہ نہیں، گناہ کا وجود نہیں، گناہوں سے پاک، میری مخلوق نور۔ میں اور میرے ملائکہ کرتے کیا ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تین ہستیوں کو اللہ نے جمع فرمایا۔ اب اللہ اوپر، ملائکہ اوپر، حضور کہاں پہ؟ نیچے۔ جب اللہ درود بھیجے گا، ملائکہ درود بھیجیں گے تو دیکھ کے بھیجیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا بغیر دیکھے بھیجیں گے؟ دیکھ کے بھیجیں گے نا، کہ میں اور میرے ملائکہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں۔ یا اللہ کیسے بھیج رہے ہو؟ وہ بھی دیکھ کے بھیج رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ نہیں فرماتا ہے لوگوں، اللہ نہیں فرماتا ہے مسلمانوں، اللہ نہیں فرماتا ہے مخلوقوں، اللہ چن رہا ہے اپنوں کو، چن رہا ہے اپنوں کو۔ ایک تو سمجھ آئی کہ جس پہ درود بھیجا جا رہا ہے، جو درود بھیجتا ہے۔ اب اس میں دو طبقے ہیں درود بھیجنے والے، دو طبقے ہیں آیت کے پہلے حصے میں درود بھیجنے والے۔ ایک ہے جس پہ درود بھیجا جا رہا ہے، وہ دو بھیجنے والے کیا ہیں؟ نوری۔ کیا خیال ہے؟ جی جی، نور آلہ ہے یا خاک آلہ ہے؟ نور، ہاں جی، نور آلہ ہے۔ تو کیا نور والے خاک پہ درود بھیجیں گے؟ نہیں ہاں جی، نہیں، نہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے درود بھیجنے والے بھی نور، جس پہ درود بھیجا جا رہا ہے وہ بھی نور۔ اب بلایا جا رہا ہے اے ایمان والو، تم بھی
درود بھیجو، تو پھر ایمان والے بھی نور، جیسے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مومن تب بنو گے جب تمہارے دلوں میں نور اتر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نور بھیجنے والے بھی نور، تو پھر مومن بھی نور ہوئے نا. وہ دیکھ کے درود پڑھتے ہیں تو یہ بھی دیکھ کے درود پڑھے نا. جب دیکھ کے درود نہیں پڑھا جاتا نا، کیا خیال ہے، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا. چلو اہل ایمان تو ہے نا، ایمان والوں میں آ گئے نا، دلوں نے اللہ اللہ کر لیا، ایمان والے ہو گئے، درود پڑھ لیا نا. اب اللہ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے لیے جھک جائیں. جھکاؤ اپنے دل کو تاکہ تم اس کی بارگاہ میں جاؤ جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. وہاں جا کے ان کا دیدار بھی کرو اور درود بھی پڑھو. اللہ نے اپنے طبقے کو یہ الگ کر لیا. یہ ہے خاتم النبیین، اس کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے.